السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ انٹرسٹنگ خبریں، پہلے تو پی ٹی آئی کا ذکر کر لیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کا ایک نوٹیفیکیشن آیا جس میں انہوں نے تمام اپنی تنظیمیں کے پی کی توڑ دی ہیں، اور اس میں ریشنل یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آفسز ہولڈرز ہیں وہ پارٹی آفسز نہیں رکھیں گے۔ لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ جب سے گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا تھا اسی دن کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ دو رولز اب کلیئرلی ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایک تو جنید خان اور گنڈا پور صاحب کی آپس میں چلتی نہیں ہے، بالکل بنتی نہیں ہے، بالکل مخالف گروپس تھے، تو اب ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ بھی ہو گیا ہے۔ سو یہ انٹرسٹنگ چیز ہوگی، اور یہ ایسے موقع پہ ہو رہا ہے کہ جب پی ٹی آئی ایک گرینڈ الائنس بنانے کے چکر میں بھی ہے، اور پہلے بڑے اعتراض اٹھ رہے تھے کہ اگر پارٹی کے اندر ابھی تک چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوئی نہیں تو پھر یہ گرینڈ الائنس کیسے بنے گا، تحریک کیسے چلے گی۔ تحریک کے بارے میں بھی بڑے سوالیہ نشانات ہیں، کیونکہ اس کے اوپر جے یو آئی ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے ڈفرینٹ پروگرامز میں تو اپنی ریزرویشنز بڑی کھل کے بھی بتا دی، بلکہ ایک ریزرویشن تو مجھے اب اس دن پتہ لگی ہے ان کے ایک بڑے سینئر لیڈر سے، انہوں نے بتایا کہ اس بات کا بھی گلا ہے کہ جب اپوزیشن کو چیف جسٹس صاحب نے بلایا، جب آپ کو یاد ہے کہ پہلے جوڈیشل پالیسی کے سلسلے میں وزیر اعظم صاحب کو بھی بلایا تھا، انوائٹ کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے یا آفریدی صاحب نے، پھر انہوں نے اپوزیشن کو بھی بلایا تھا۔ تو یہاں سے یہ بھی گلا اٹھا کہ جب اس طرح کی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں پی ٹی آئی خود ہی اکیلے چلی جاتی ہے، جب کہیں بات چلتی ہے تو خود وقت یہ اتحاد کو لے کے نہیں جاتے، اور اگر اپوزیشن کی طرف سے گئے تھے تو ان کو جے یو آئی کو کم از کم ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا۔ سو یہ بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ کل اس گورنمنٹ کو 1 سال بھی مکمل ہو جائے گا، لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اب تک شہباز شریف صاحب کو 28 مہینے ہو گئے ہیں، 2 سال 4 ماہ سے وہ وزیر اعظم ہیں۔ پہلے وہ پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ، جب عمران خان کی گورنمنٹ گری تو اس وقت وہ وزیر اعظم بنے، پھر بیچ میں انٹرم گورنمنٹ بنی کاکڑ صاحب کی سربراہی میں، تو اس کے بعد وہ دوبارہ پی ایم ہے۔ تو آج سچویشن ہم کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ آج سچویشن یہ ہے کہ 1.5 سال سے عمران خان اندر ہیں، وزیر اعظم بنے ہوئے تقریباً 2.5 سال ہونے کے قریب ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب کو۔ ظاہراً کوئی پرابلمز نظر نہیں آ رہی، بیکاز پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے جوڈیشری بھی قابو کر لی، انہوں نے 26 امینڈمنٹ کے بعد سب کچھ میں کنٹرول میں آ گیا ہے، پیکا لاز آ گئے ہیں، دوسرے آ گئے ہیں، تو میڈیا بھی خاموش ہو جائے گا۔ سو اب کیا کچھ سیریس تھریٹس ہیں؟ پچھلے 48 گھنٹے میں دوبارہ آپ نے تیزی دیکھی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے حلقے کہہ رہے ہیں، پہلے تو گورنر پنجاب کہتے پھرتے تھے کہ جی 2 سال 3 سال بعد آپ دیکھیے گا بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے، لیکن کافی ایشوز بنے ہیں۔ ہم نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ لاسٹ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے فیصلہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب لاہور جائیں اور وہ نواز شریف صاحب سے بات کریں کہ پنجاب کے اندر بالکل ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، بالکل چل ڈاٹ پروگرام چل رہا ہے، کوئی ان کی بات نہیں سن رہا۔ اور زرداری صاحب 2 دن لاہور میں رہے بھی، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ کہیں نہیں ملاقات ہوئی، کیا ہو نہیں سکی، ادھر سے جواب آیا نہیں آیا، وی ڈونٹ نو۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ زرداری صاحب جب پنجاب گئے تھے تو اسی ارادے سے گئے تھے کہ وہ ملیں گے۔ بہرحال وقت بتائے گا۔ آج خبریں گرم ہوئی ہیں کہ بلاول بھٹو جب آئیں گے پرسوں تو وہ بھی اس سلسلے میں پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ ڈیفرنسز سارٹ آؤٹ کریں گے۔ خاص طور پہ جب بیان آیا تھا زرداری صاحب کا، جب انہوں نے پنجاب کے پارلیمنٹیرینز کو کہا کہ آپ بجٹ تک انتظار کریں پھر چیزیں ٹھیک ہوں گی، کیا بجٹ میں سپورٹ کارڈ استعمال ہوگا؟ لیکن ہمارے پروگرام میں کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ بالکل مجبوری ہے دونوں کی ایک اتحاد میں رہنا۔ اور ویسے تو وہ سینئر پروموشن سے سلسلے میں آ رہے ہیں بلاول بھٹو، لیکن کیا ملاقات ہوگی کیا نہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ مین جو سینٹرل کویسچن یہ ہے کہ اب سیاست کی اگر ہم بات کریں، پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز رہ گئے ہیں، اور جو ہے کیا اگر ایسے حالات چلے، اگر عمران باہر نہیں آتے تو کیا یہ گورنمنٹ ہی اندر رہے گی اگلے 4 سال؟ یہ 2-3 بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے بلال کیانی صاحب نے، ریسنٹلی انڈکٹڈ پروموٹڈ منسٹر آف اسٹیٹ، ون آف دا فیو آن میرٹ انڈکشنز اینڈ پروموشنز، احمد سے مبارک ہو آپ کو، کافی آپ نے محنت کی ہوئی ہے۔ آن عباس بپی صاحب سینیٹر پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ذرا۔ لیکن پہلے ایک کلیریفیکیشن مانگنی ہے آپ نے۔ میں نے ایک خبر بریک کی تھی پرویز خٹک صاحب کے بارے میں، اور اب وہ خبر ٹھیک ہو گئی، وہ اب آگے ہیں آپ کے ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر اور ود اسٹیٹس آف اے فیڈرل منسٹر۔ ذرا سنائیے گا کیا کب ہم نے یہ جنوری کے اندر کی تھی، لیکن ان کا وہ آپ نے ان کے لیکن خیالات سن لیں جو آپ لوگوں کے بارے میں پرویز خٹک صاحب کے، انہی کو آپ نے منسٹر بنا لیا ہے۔
ذرا سنائیے ذرا خبر آپ سے شیئر کر دوں، بڑی سائٹ کی ریلیٹڈ ہے۔ پرویز خٹک صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اس وقت، اور پرویز خٹک صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایڈوائزر لگ جائیں فیڈرل گورنمنٹ میں انٹیریئر کے اندر، اور اس سلسلے میں ان کی محسن نقوی سے ملاقات بھی ہو چکی ہوئی ہے، 1-2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن ان کا اصرار ہے کہ میں صرف کے پی میں انٹیریئر والے میٹر سے ریلیٹڈ کام نہیں کروں گا، مجھے سارے فیڈرل گورنمنٹس کی آپ وہاں پہ پاورز دیں، تاکہ میں ان کا خیال ہوگا مشکلات پیدا کروں گا کے پی گورنمنٹ کے لیے۔ ذرا وہ پرویز خٹک صاحب کے خیالات بھی سنا دیں۔ میں نے بڑے چور دیکھے، میں نے بڑے بڑے ڈاکو پاکستان میں دیکھے، میں نے اس پاکستان کو لوٹتے ہوئے دیکھا، میں نے یہ لوہے والوں کو کھرب پتی ہوتے دیکھا، لیکن آج یہ ہم پر پولیس سے دباؤ ڈالتے ہیں۔ نواز شریف نے کل کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی، میں کہتا ہوں اسلام آباد تمہارے باپ کا ہے، یہ پاکستان تمہارے باپ کا ہے، ہم آئیں گے، ہمیں روک کے دکھاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزر، اس ملک کو کس نے بیگر بنایا، اس ملک کو کس نے خیراتی بنایا؟ 30 سال تم حکومت کرتے رہے اور خود ارب پتی بن گئے، ملک کو تباہ کیا اور خود ارب پتی بن گئے۔ یہ اپنا احتساب ختم کرانے آئے ہیں، انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے، اپنے آپ کو عدالتوں سے بری کرایا۔ جب یہ چور اکٹھے ہوئے ان کا مقصد ہی تو یہ صرف ایک تھا۔ اتنی اگر آپ کی گورنمنٹ سٹرونگ ہے، کوئی تھریٹ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک بندہ گالی گلوچ ان کا آپ کے باپ کا اسلام آباد ہے، اس کو آپ ایڈوائزر بنا رہے ہیں منسٹر کے سٹیٹس دے کے، ذرا سمجھا تو دیں یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں ہمیشہ کی طرح دعوت دینے کا۔ دیکھیے مالک صاحب، جب پولیٹیکل الائنس کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہو تو اس کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، پولیٹیکل ریالٹیز ہوتی ہیں، اور اس میں آپ جانتے ہیں دیگر جماعتیں شامل ہیں، اور کیبنٹ بھی اکثر اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور یہ دیز ریالٹیز ایگزسٹ۔ دیکھیے مگر اب میں امید کرتا ہوں پرویز خٹک صاحب کی نہ کوئی پارٹی، وہ تو اپنی سیٹ بھی نہیں جیتے ہوئے، مجھے الائنس تو سمجھ آتی ہے کہ آپ جے یو آئی کو کوٹ کریں یا باقیوں کو کوٹ کریں، جس کی چاہے 1 سیٹ بھی ہو 2 سیٹس بھی ہوں، وہ بھائی وہ تو اور ان کا پورا خاندان اپنی ساری سیٹیں ہار گیا، ضمانتیں ضبط کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیں جی، وہ کہاں سے آپ لوگوں کے اوپر جو میں نے سنایا یہ صرف تھوڑا سا۔ دیکھیے وہ پرویز خٹک صاحب اب آئی تھنک دیر آئے درست آئے، اب انہوں نے بھی وہ جو ایک کلٹ تھا اس کو تو چھوڑ دیا ہے۔ اس ٹائم پہ شاید مجھے امید ہے کہ وہ شاید خود کہیں گے کہ وہ باتیں جو اس ٹائم پہ مناسب نہیں تھی۔ جس نے جتنی گالیاں دی ہیں وہ پورٹ فولیو بنا کے آپ لوگوں کے پاس بھیج دیں، ان کو بھی آپ لگا دیں گے ایسا نہیں ہے جی۔ دیکھیے بالکل میں ان باتوں کو انڈورس نہیں کروں گا، نہ ڈیفینڈ کروں گا جو انہوں نے کہی ہیں، بالکل وہ غلط باتیں تھیں، بالکل غلط باتیں آج بھی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں خٹک صاحب آج کیبنٹ میں آ گئے ہیں تو یہ بات وہ خود بھی تسلیم کریں گے، تو وہ بالکل جی وہ باتیں اس ٹائم پہ بھی غلط تھیں، آج بھی غلط ہیں۔ اور باقی جی دیکھیے کیبنٹ کے اندر انڈکشنز ہوئی ہیں، پرائم منسٹر صاحب کا پروگیٹو ہے۔ ٹیلنٹ کیا ہے پرویز خٹک صاحب کا؟ کوئی تو خفیہ ٹیلنٹ ہوگا جس کی وجہ سے آپ ان کو لائے ہیں ڈسپائٹ آل دس، میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا مالک صاحب، ایک تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا پروگیٹو ہے، اور کیبنٹ پوری کے اندر ہی جو چینجز یا ایڈیشنز ہوئے ہیں وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اٹس دیئر ڈیسیجن، اینڈ اس کے اندر مختلف فیکٹرز دیکھ رہے ہیں نا جی۔ ایک تو جماعت کے اندر نیچرلی آپ کے جماعت کے اندر جو ایک ٹیم ہے، پھر اس کے علاوہ جو پولیٹیکل الائنس کرنے کے لیے لائے ہیں۔ دیکھیے یہ تو میرے خیال سے مالک صاحب ابھی کیونکہ پورٹ فولیوز اسائن نہیں ہوئے، ذمہ داریاں اسائن نہیں ہوتا، آئی تھنک دس ول بیکم کلیئرر وین دا پرائم منسٹر اناؤنسز دوز۔ اس میں یقیناً مائی سیلف انکلوڈیڈ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو اب کیبنٹ میں ایڈیشنز آئے ہیں، وی آر آل ویٹنگ ٹو سی واٹ ڈیوٹیز آر اسائنڈ ٹو اس، تو آئی تھنک اس سے وضاحت آئے گی کہ وہ کون سی ذمہ داری یا وہ ان کو سونپی جاتی ہے جی۔ اون صاحب چلیں، اس کا تو جواب آپ سے کیا لینا، آپ کے تو وہ ساتھی تھے سائٹ پہ ہو گئے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ وہ انٹیریئر میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ پورٹ فولیو میں انٹیریئر ہے، وہ پھر آپ لوگوں کو سیدھا کریں گے آ کے کے پی کے اندر، جو آپ لوگ زیادہ وہاں اوکھے ہو رہے ہیں نا۔ لیکن آ جائیں ذرا آپ کی بڑی سائٹ پہ، یار the way things are، لگتا ہے کہ آپ لوگ بڑی سخت پوزیشن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ 3 مہینے بعد کہتے تھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگلے مہینے ہو جائے گا، اس دن آپ ہی کے لوگ کہہ رہے تھے دیکھیں جی رمضان کے اندر ہی دوسرے ہفتے میں بڑی خبریں آئیں گی، سب کچھ آئے گا، لیکن ریالٹی کیا ہے؟ 1.5 سال ہو گیا عمران خان اندر ہے، کوئی آپ کی پارٹی بڑا چیلنج نہیں سرماؤنٹ کر سکی، کوئی بات نہیں کر سکی جسے یہ لگے کہ وہ باہر نکال لے گی یا پریشر ایگزرٹ ہوگا۔ پارٹی کا حال یہ ہے کہ ایک ہی صوبے میں آپ کی گورنمنٹ ہے، اور آج ابھی اسی صوبے میں بھی صرف پارٹی کی ری آرگنائزیشن آپ نے شروع کی ہوئی ہے۔ کہتے آپ یہ تھے کہ ہم رمضان کے بعد ایک نیشن وائڈ تحریک شروع ہوگی، اس کے الائنس بھی ابھی
نہیں جما، پوری طرح سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا. سو لگتا تو یہ ہے کہ شاید ایسے ہی چل رہا ہے کام اور ایسے ہی چلتا رہے گا، بیکاز 1.5 سال میں اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کوئی مصیبت تو نہیں ڈال سکی گورنمنٹ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب اگر مالک صاحب اجازت دیں تو میں صرف آپ کے پہلے والے پوائنٹ پہ تھوڑا سا دے دوں. بیچارے جو خٹک صاحب نے ان کے بارے میں جو کہا تھا وہ تو آپ اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ تو بیچارے مطلب ان کا اپنا پولیٹیکل لیوریج کتنا ایک رہ گیا ہے اس وقت، اس کو الائز سے رکھتے ہیں، ہمارے سینئر ہیں. بٹ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پالیٹکس میں لوگ الائز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان کا آپس کا جو آپسی رشتہ رہا ہے وہ کتنا رہا ہے، پیٹ پھاڑنے سے لے کے ایک دوسرے کو گھسیٹنے تک. آج ایک صدر اور ایک وزیر اعظم ہے. سو پاکستان میں جو منافقت کی سیاست ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کے لیے اتنا کوئی اچنبے کی آنے کی ضرورت ہے. اٹس اے روٹین ہے، ڈیلی روٹین ہے. سو ایسا کوئی نہیں. جو چیز میٹر کرتی ہے، آپ نے پوچھا نا کیا میرٹ کیا ہے، میرٹ یہ ہے کہ جس کو ریاست نے نوازنا ہے وہ نواز دیتی ہے. اس سے پہلے انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ اوبیسلی پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے. آپ کے فائنانس منسٹر کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے. تو اوبیسلی خٹک صاحب کے ساتھ جو کمٹمنٹ اس وقت سوسائڈل مشن پہ بیچارے کو ڈالا گیا تھا اس پہ تو ان کو نواز نہیں تھا. اسی طرح جس طرح 26ویں ترمیم پہ جو دوست ہمیں چھوڑ کے گئے تھے ان کو بھی منسٹری دے دی گئی. سو جہاں پہ ریاست کسی سے کمٹمنٹ کرتی ہے وہ ان کو نواز دیتی ہے. اس میں شہباز شریف غریب کا کیا قصور ہے، انہوں نے کسی کو منسٹر نہیں لگانا ہوتا. یہ تو اوپر سے آرڈر آتے ہیں حضور یہ منسٹر ہے لگ جاتے ہیں، بلکہ پورٹ فولیو بھی شاید ڈیفائن ہو کے آتے ہیں. اور آپ کو زیادہ مجھ سے پتا ہوگا کہ اگر وہ انٹیریئر میں لگ رہا ہے تو یہ شہباز شریف صاحب کو تو بعد میں پتا چلے گا. میرے خیال میں آپ کو اور آپ کی چڑیا کو پہلے پتا چل چکا ہوگا کہ باہر سے کیا فیصلہ ہوا، ان کو کہاں لگا. سو دس از ڈفرنٹ اسٹوری. ناؤ کمنگ بیک ٹو اس. مالک صاحب دیکھیں، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. مثال کے ہم نے اسٹریٹجی بنائی کہ ہم جناب اسلام آباد ڈی چوک پہ دھرنا دینے جائیں گے، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے خلاف آئے تھے شروع میں مولانا صاحب کی قیادت میں. سری نگر ہائی وے پہ آگے بیٹھے رہے ہفتہ 10 دن 12 دن، واپس چلے گئے. پھر دوبارہ آئے ڈی چوک کے قریب سپریم کورٹ کے باہر آ کے انہوں نے جلسہ کیا، مولانا صاحب تشریف لائے، پھر واپس چلے گئے. یہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہوتی ہے. آ کے ہم اس وقت گورنمنٹ میں تھے، ہم اسپیس دے رہے تھے. وہی پولیٹیکل اسٹرگل جب ہم لے کے جا رہے تھے، آگے سے جو رسپانس ہمیں دیا جا رہا ہے دیٹ از 360 ڈگری پہ آ گیا اچانک، یعنی کہ آ کے ڈی چوک پہ بندے مارنے شروع کر دیں. اب یہ وہ ریاکشن ہے جو ہم بھی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے، کوئی بھی نہیں اینٹیسپیٹ کر رہا تھا. سو ہم ایک اسٹریٹجی بنا کے آتے ہیں. آگے گورنمنٹ کا جو ریاکشن ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی پوری دنیا میں نہیں کر سکتا. یعنی کہ ایسا تو شاید ٹائنمن اسکوائر میں نہیں ہوگا، شاید رشیا میں نہ ہوا ہو، لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ڈی چوک میں. سو ہم ایک اسٹریٹجی بنا کے اس کو ڈیوائز کر کے لے آتے ہیں اور آگے گورنمنٹ کا ریاکشن پھر دیکھتے ہیں. سو وی کیپ آن ڈیوائزنگ دا اسٹریٹجیز. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہم فیل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنا جو ٹیمپریچر اور بڑھاتی جا رہی ہے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو یہ زیادہ عرصے تک اتنا ٹیمپریچر نہیں بڑھا سکتے. دیکھیں یہ جو کسی ٹائم اس کیتلی نے پھٹنا ہی پھٹنا. آپ اس سے زیادہ ریاست کا ریاکشن عوام کے خلاف ان کی آواز کے اوپر. دیکھیں ججز کی بھرتی سے لے کے پارلیمان میں فارم 47 کے ایم این ایس بھرتی کرنے سے لے کے اس وقت سپریم کورٹ کو لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو لے لیں، 5 کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو ججز اٹھائے. مطلب کین یو بلیو؟ نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہوپ از اے اسٹریٹجی نا کہ ہم یہ کریں گے. آپ کا پہلے مس کیلکولیٹ ہو گیا. آپ کی بہت مس کیلکولیشنز ہمیں نظر آتی ہیں. مجھے یاد ہے جب وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب تو تب گورنمنٹ گر گئی، بعد میں نیگوسیشنز ہوئیں اور شہباز صاحب تھے الیکشن میں تو انہوں نے الیکشن مان لیا جولائی کا. خان صاحب نے کہا نہیں فوری طور پر الیکشن ہوگا نہیں ہوگا. سو یو مس دا بس. وہ ہو گئی. پھر اس پہ بھی 2 آراء ہیں. جب پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی، دوسری توڑی گئی کہ واز اٹ اے وائز موو، واز اٹ ناٹ اے وائز موو. اب حالات بتاتے ہیں کہ پروبیبلی دیٹ واز ناٹ اے وائز موو. سملرلی جتنی ابھی تک آپ کی پولیٹیکل چیزیں ہوئی ہیں، 9 میں ریاکشن ہوا، غلط ہوا، صحیح ہوا، کون کتنا ذمہ دار ہے، بہرحال وہ آپ لوگوں کے گلے پڑ گیا. ابھی تک جتنی چیزیں ہوئی ہیں آپ ایک امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پریشر کوکر پھٹے گا، لیکن ابھی تک تو نظر آ رہا ہے کہ پریشر کوکر میں ان کا کھانا آرام سے پک رہا ہے. یہ جب چاہتے ہیں پریشر کوکر کھولتے ہیں، اپنا کھانا نکال کے کھا لیتے ہیں. آپ لوگ پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب کیا ہے. میں ابھی کل بڑی انٹرسٹنگ خبر دیکھ رہا تھا. عبداللہ اوجولون جو تھا وہ پی کے والا، کردش والا، اس نے 40 سال بعد ختم کر دی اپنی تحریک، ملٹری تحریک اگینسٹ ٹرکی، بیکاز سیریا میں بشار الاسد گر گئے، سب کچھ ہو گیا. اس نے کہا بات ختم ہوگی، نہ امریکن سپورٹ کریں گے نہ سیریا کرے گا، اب نئی اسٹریٹجی کرو. کیا اب آپ لوگوں کا میں سوال یہ ہے کہ ایک وقت تھا یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی یا آپ سے بات کر رہی تھی، آپ لوگوں نے نیگوسیشن چھوڑ کے آ گئے. ابھی لیٹسٹ جو نیگوسیشن تھی اور جہاں اکیلے آپ نے نیگوسیشن کرنی تھی، آپ نے بات کرنی تھی، اور اب آپ ایک گرینڈ الائنس کے تھرو بات کریں گے جہاں آپ ایک مشترکہ فیصلوں کے تابع ہوں گے.
ابھی یہ بھی فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ گرینڈ الائنس آپ لیڈ کریں گے، مولانا صاحب کریں گے. تو نظر یہ آتا ہے کہ ہر پوزیشن آف اسٹرینتھ گریجولی آپ کی پوزیشن آف کنفیوژن یا ویکنس پہ بدلتی جا رہی ہے، بیکاز آپ کی پارٹی آن گراؤنڈ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ سلسلہ ایسے نہیں چلے گا؟ ملک صاحب کچھ چیزوں سے میں آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ شاید کئی پولیٹیکل فیصلے جو ہم سے غلط ہو گئے، لیکن میں مثال آپ سے مانگ لیتا ہوں کہ اگر اگست میں 2023 کی بات کر رہا ہوں، جب اس گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا، اس پارلیمان کا ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے 3 مہینے میں الیکشن کرانے تھے. اب ہم تو فارغ ہو چکے تھے، لیکن انوار کاکڑ صاحب کا جو دورانیہ تھا الیکشن کا، وہ جو کہ 3 مہینے، وہ 8 مہینے پہ ایکسٹینڈ کیا گیا. اس وقت تو ہم غلطی نہیں کر رہے تھے، اس وقت تو obviously ایک جج کا فیصلہ بھی موجود تھا، لیکن الٹیمیٹلی ہوتا وہی ہے جو ریاست سوچ رہی ہوتی ہے. ہماری کوئی غلطی، اگر مثال کے اس وقت ہم شہباز شریف کی بات مان بھی لیتے کہ جی جولائی میں الیکشن ہے، یہ کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی وہ ہونے تھے. ابھی جو نیگوسیشن ہو رہی تھی، ڈو یو نو دیٹ کہ نیگوسیشن کو ان کو اسٹیبلشمنٹ کیا تھی؟ نہیں تھی. ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ صرف ایاز صادق صاحب اپنے تئیں ایک ایفرٹ کر رہے تھے، جو کہ اسمبلی میں آ رہے تھے اور ہم لوگوں سے باتیں بھی کر رہے تھے، بٹ بیک ٹوز میں ہمیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ کھانستے نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی نیگوسیشنز آن دیئر اون. میں آپ کو یہ مزے کی بات بتا رہا ہوں، یہی بات کہ جو وہ نیگوسیشن کا عمل تھا وہ صرف پارلیمان میں ایاز صادق صاحب نے اپنے طور پہ شروع کیا تھا، اینڈ وی جسٹ نیو اٹ از دے آر جسٹ بائنگ ٹائم. یعنی کہ ہماری ایک عوام میں ایک پذیرائی ہے، یو نو اٹ، ہم عوام میں ایک پولیٹیکل لیوریج رکھتے ہیں. یہ جب ٹائم گین ہو رہا تھا، چیزیں آٹومیٹلی ہماری جو گراؤنڈ میں ہماری جو پاپولیرٹی ہے اس کو بھی نقصان پہنچا نا. ہمارے پاس تو صرف اور صرف عوام کی تائید حاصل ہے. جب ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تو عوام کا ریئیکشن بھی آ رہا تھا، اور ان لوگوں نے بیک چینل میں ہمیں کنوے کر دیا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ہمیں اسٹیبلشمنٹ حاصل نہیں ہے. سو پاکستان میں اس وقت سروائیول کی جنگ ہے. سو سروائیول کس کا؟ یہ جو لوگ سسٹم میں بیٹھے اور ہم جو سسٹم سے باہر ہیں. الٹیمیٹلی جب ہم سے بات ہوگی یہ سسٹم سے باہر نکلیں گے اور ہم سسٹم کے اندر انٹر ہو جائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس حالات میں ہمیں کوئی انٹر کرے گا؟ جس طرح کی پاپولیرٹی اللہ نے عمران خان کو اس وقت دی ہے، اس وقت تو 2/3 کہنا میرے خیال میں اس کو بہت زیادہ آپ چھوٹا کر رہے ہیں. تو پھر لوگوں کی بات تو 4 سال بعد سنی جائے گی نا، تو مینٹلی آپ تیار ہیں کہ یہ 4 سال رہے اور الیکشن کے وقت آپ ان سے ٹکریں گے؟ یہی بات، سسٹم اس وقت کسی طور پہ عمران خان صاحب کو جگہ نہیں دے گا. کچھ بھی ہو جائے، ہم نیگوسیشن کر لیں، ہم پروٹیسٹ کر لیں، الٹیمیٹلی ان کا اپنا سروائیول جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گا. سو اس لیے ہماری کوئی بھی اسٹریٹجی اس ٹائم، چاہے وہ زور والی ہو، چاہے سڑک پہ ہو، چاہے ٹیبل پہ بیٹھے ہو، وہ کام نہیں کرے گی. ہمیں ہٹ اینڈ ٹرائل میں جانا پڑے گا، ہمیں فلیش پروٹیسٹ بھی کرنے پڑیں گے، ہمیں کنونشن بھی کرنے پڑیں گے، ہمیں سڑکوں پہ چھوٹی موٹی کوئی کنوینسنگ بھی کرنی، کارنر میٹنگز بھی کرنی پڑیں گی. الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں سے اسپیس پالیٹکس میں نکل آتی ہے. یہ ایک جیسی کانسٹنٹ نہیں رہتی. پیپل ٹینڈ ٹو میک مسٹیکس اینڈ پروبلی یو نیور نو کہ آؤٹ آف دی بلو. ٹھیک ہے، آئی تھنک یو میڈ اے پوائنٹ. تو بلال پھر آپ کو تو اس کا مطلب آپ کو اصل خطرہ تو صرف اپنے آپ سے ہے، ان سے تو آپ سے خطرہ مجھے نہیں لگ رہا ہے، بیکاز اگر یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہے، ہٹ اینڈ ٹرائل ہے، چل رہا ہے، تو یہ تو کوئی آپ لوگ chill.com ہے. تو پھر آپ کے لیے تو 2 چیلنجز ہیں. کیا آپ اکانومی ریوائیو کر پاتے ہیں کہ عام آدمی کو فرق پڑے، اور دوسرا کہ آپ کا 1 پیج چلتا رہے. تو پھر یہ لوگ آپ ان کو تھریٹ نہیں سمجھ رہے؟ جی مالک صاحب دیکھیے، جہاں تک پی ٹی آئی کی حالت ہے، I think On has been very candid in his assessment. On صاحب اور I'm often on a show with him جی، and always, I mean, we always end up having a reasonable conversation, I think. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک ہپوکریسی کی بات ہے جی، ٹو اسٹارٹ وتھ سم آف دا تھنگس آن صاحب نے بات کی، تو میں صرف 2 مثالیں دوں گا. پرویز الہی صاحب ڈاکو تھے، اور شیخ رشید صاحب کو تو چپڑاسی بھی نہیں رکھنا تھا. تو صرف یہ 2 مثالیں ہی کافی ہیں. تو اس لیے آئی تھنک اس میں یہ جو پی ٹی آئی ایک مورل ہائی ہارس پہ ہر دفعہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے نا، اس سے اب اتر ہیں، مطلب کہ یہ گزارش ہے. دوسری بات انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ یہ اسلام آباد میں آ کے اور اس سارے معاملے کا پھر سے 24-26 نومبر کا، تو دیکھیے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ 9 میں کریں گے، پھر آپ اس کے بعد جب کرم میں آگ لگی ہوگی تو پولیس اپنی خیبر پختونخوا کی ریاستی مشینری اور ٹیئر گیس لے کے آپ وفاق پر اور یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر حملہ آور ہوں گے، اور آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ کو پھولوں کے مالا کے ساتھ یا پھولوں کے ہاروں کے ساتھ آپ کو استقبال ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. یو ول کمٹ اے کرائم، دیر ول بی کانسیکوینسز. تیسری بات جو انہوں نے کی گرینڈ الائنس کی، دیکھیے مالک صاحب میں صرف اتنا کہوں گا کہ گڈ لک ٹو اینی ون جو سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سنجیدہ سیاسی گفتگو اور کوئی معاملہ طے کر کے آگے چلا جا سکتا ہے. کسی بھی میرے خیال سے کسی کا بھی یہ تجربہ اس معاملے میں بہتر نہیں رہا. اور میرے نزدیک ایک ان نیچرل الائنس یہ اس لیے بھی پوٹینشلی ہے کیونکہ اگر جے یو آئی ایف کو کسی کے ساتھ اعتراض یا گلہ ہے تو وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اگر ان کا احتجاج کہیں پہ بھی بنتا ہے تو وہ پشاور میں بنتا ہے. اگر کہیں پہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے سیٹیں لی گئی ہیں یا رانگ فلی ان سے کسی کو دی گئی ہیں تو وہ تو پی ٹی آئی ہے.
تو احتجاج تو ان کا انہی کے خلاف بنتا ہے. تو میرے نزدیک مجھے اٹ ڈزنٹ میک اینی لاجیکل سینس. مگر دیکھیے بات یہ مالک صاحب کہ الحمدللہ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت مدت پوری کرے گی. جو پچھلے 1 سال میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا سفر ہے اس پہ بلڈ کر کے ہم نے آگے کافی مراحل ہیں ابھی, اور ہم نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ مٹیریلائز کروانی ہے, ایکسپورٹس بڑھوانی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عام شہری کی پرچیسنگ پاور میں اضافہ کرنا ہے, مہنگائی کو بھی مزید قابو کر کے قیمتیں نیچے لا کے اور ساتھ ساتھ ان کی آمدن میں اضافہ کر کے ہم نے فارن ایکسچینج ریزروز اپنے بیف اپ کرنے ہیں. یہ انشور کرنا ہے کہ IMF کا آخری پروگرام ہو, اس کی طرف اب سفر جاری ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں مزید پروگرس ہوگی. آج آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کی شرح پچھلے 9 سال کی ریکارڈ سطح پہ 1.5% فیبرری کی آئی ہے, اور نہ صرف یہ منتھ آن منتھ مہنگائی کی شرح نیگیٹو آئی ہے. نہیں مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں پرائسز وہی ہیں. نہیں دیکھیے یہ نمبر 1 کم ترین مہنگائی کی شرح ہے, اور دوسرا منتھ آن منتھ آپ کی جو شرح ہے وہ -0.8% آئی ہے, جس کا مطلب کیا ہے کہ فروری میں جنوری کے مقابلے میں 1 مہینے پہلے کے مقابلے میں قیمتیں کم ہوئی ہیں. تو دیکھیے آہستہ آہستہ مزید بہتری آئے گی اور انشاءاللہ آپ اس کے اثرات ٹرکلنگ ڈاؤن دیکھیں گے. یہ irrelevant ہو گئے ہیں. میں روز سنتا ہوں آپ کے جو وزراء شروع کرتے ہیں پریس کانفرنس یا بات کرتے ہیں, شروع عمران خان پہ کرتے ہیں, ختم بھی عمران خان پہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے شاید یہ لوگ گورنمنٹ کی بات کم کرتے ہوں گے, آپ لوگ عمران خان کی بات زیادہ کرتے ہیں. پھر آپ لوگوں کا کیا obsession ہے کوئی؟ نہیں دیکھیے مالک صاحب میرا خیال ہے اتنا نہیں کرتے, مگر یہ ہے کہ آپ کو فکر ہے کہ لوگوں کی پاپولیرٹی ہے تو وہ ہمیں کیسے کریں اس کو؟ ایک سوشل میڈیا کے دور میں ایک پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن کے تو یہ رہے ہیں نا چیمپئنز, PTI رہی ہے, تو ہم نے اس کو تو ایک کاؤنٹر کرنا ہے. اس دور کے اندر آپ کو مس انفارمیشن کو, ڈس انفارمیشن کو, جھوٹ اور پروپیگنڈا کو, جو کہ جس کی زد میں کبھی کبھی شہداء اور جوان اور افواج پاکستان بھی آتے ہیں, اس کو ہم نے کاؤنٹر تو کرنا ہے. مگر ہماری ترجیح بالکل یہ حکومتی پرائرٹیز پر ہے, معیشت پر ہے, دہشت گردی کے خاتمے پر ہے. ہاں PTI سے ہم یہی توقع ضرور کرتے ہیں کہ آپ کا ایک خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, آپ اس کو سنجیدگی سے چلائیں. یہ بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے. آپ اپوزیشن ہیں, آپ اپوزیشن کا ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں. آپ آگے بجٹ آ رہا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, قومی اسمبلی کا فلور ہے, بجائے کاغذ پھاڑنے کے اور نعرے مارنے کے اور اس شخص کی اڈیالہ سے رہائی کے نعرے مارنے کے اور مار کر آپ ہر دفعہ اسمبلی کا بزنس ڈسٹرب کریں. آپ ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں, ہم ویلکم کریں گے. مگر آئی ہوپ دے اچیو دس میچورٹی. مگر ابھی تو حالات یہ ہیں کہ مالک صاحب آپ میرے بجائے یہاں پہ 3 PTI کی کرسیاں لگا دیں اور اون بپی صاحب کی DSNG رکھ لیں, آپ کا ٹاک شو ہو جائے گا. جتنے منہ ہیں PTI کی اتنی باتیں ہیں. اسمبلی میں بھی یہی حالت ہے, مذاکراتی ٹیبل سے اٹھنے کی بھی آپ نے خود بات کی. یہ 3 نشستوں میں آئے, چوتھی میں 3 نشستیں ان کو خود لگیں اپنی صرف ڈیمانڈ سامنے رکھنے میں, اور چوتھی پہ یہ پھر خود چل کے نہیں آئے. تو اس سنجیدگی سے تو معاملہ آگے نہیں چلتا. میں امید کرتا ہوں ہوش کے ناخن لیں گے, مگر حکومت ان کا انتظار نہیں کرے گی. حکومت نے جو اپنے کام کرنے ہیں جس سنجیدگی سے پچھلے 1 سال سے کرتے آئی ہے, آگے اپنی آپ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز نہیں جی, وی ایکسپیکٹ انشاءاللہ کہ ہماری گورنمنٹ اپنی ٹرم مکمل کرے گی اور انشاءاللہ اسی مومنٹم کے ساتھ کارکردگی. اور یہ بتائیں, ابھی ایک بڑے خط کا آرٹیکل کا ذکر ہے جو خان صاحب نے ٹائمز میں لکھا ہے, اس میں 2-3 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جو آپ کے کریٹکس ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی 3 پیراگرافز صرف ڈونلڈ ٹرمپ پہ لکھ دیے ہیں, ان کی تعریف کرنے پہ کہ کیا زبردست وہ کام کر رہے ہیں اور یہ اور وہ ساری چیزیں کر آ کے. اور بلکہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں 2-3 ایشوز ہیں جس طرح کمٹمنٹ ٹو ڈیموکریٹک پرنسپلز, ہیومن رائٹس, رول آف لا, یہ تینوں چیزیں ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی گورنمنٹ میں نظر نہیں آ رہی. تو وہ باقی دنیا میں کیا کرے گا. بٹ اینی وے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ جو آپ لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو یہ گورنمنٹ کہتی ہے بار بار کہ آپ کی آخری امید امریکن انٹرونشن آن یور بہاف ہے, اس کو تقویت دیتے پھر رہے ہیں. اور پھر ایک فیکٹ میں اور بھی آپ سے چیک کرنا چاہتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب نے خود کہا کہ مجھے کہیں سے آفر نہیں آئی تھی کہ بنی گالا موو کر دیں خان صاحب کو, میں نے یہ سجیشن دی تھی. لیکن خان صاحب اپنے خط میں لکھ رہے ہیں I was offered house arrest in exchange for ambiguous political space for PTI but I rejected this outright. یہ جو کانفلکٹس آتے ہیں پھر یہ لوگ they have a field day. یہ ٹرمپ کو اتنا لمبا اس میں 3 پیراگرافز تعریفیں, why؟ مالک صاحب خط یہ ٹائمز میں جو سٹوری ہے یہ چوتھا ہے بیسیکلی. اس سے پہلے 3 خط خان صاحب لکھ چکے ہیں جن کو لکھا اوبیسلی ان کو میسج چلا بھی گیا, پوری قوم نے پڑھا بلکہ پوری دنیا نے پڑھا. اب ایوری بڈی نوز کہ خان صاحب کوئی نیشنل فگر نہیں ہے. آئی مین معذرت کے ساتھ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بلال صاحب اینڈ ہز لیڈرشپ, خان صاحب کا اسٹیچر از وے ٹو ڈفرنٹ دین کمپیریزن ٹو دا پاکستان مسلم لیگ نون لیڈرشپ کے علاوہ. سو اگر وہ دنیا میں کسی انٹرنیشنل لیڈر کو مخاطب کر کے کوئی بات کر رہے ہو تو دے نو اٹ کہ خان کا اسٹیچر کیا ہے. سو ہی از مطلب اس کی ایکسیپٹیبلٹی پوری اکراس دا ورلڈ ہے, چاہے وہ وہاں ٹرمپ کو لکھ دے, چاہے وہ کسی کو بھی لکھ دے, چاہے پوٹن کو لکھ دے, ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. سو ہی ہیز دس لبرٹی ٹو یو نو سے ورڈز ٹو دا پیپل اور لوگ ان کی سنتے بھی ہیں. لیکن یہاں پھر ایک بات اٹھتی ہے, یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے یہاں پہ
I totally agree with you کہ وہ ایک انٹرنیشنل فگر ہیں, نون, فیم, ایوری تھنگ. لیکن ابھی تک ان کے بارے میں جو ہم نے بات سنی وہ میکسیمم کسی سب کمیٹی کے چیئرمین کی بات سنی ہے, امریکن کے کسی کانگریس مین کی بات سنی ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ کی ہم نے کسی کی بات نہیں سنی. جیسے آپ نے بات کی کہ یار ہیڈ آف اسٹیٹس ان کو جانتے ہیں سب کچھ, تو پھر وہاں سے کسی نے بھی بات کیوں نہیں کی؟ سو اٹ مینس سم تھنگ از اے مس نا. ایک تھوڑا سا عرض کروں, ہماری کوئی اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس طرح کو کمنٹ پاس کرے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم انٹرنیشنل اگر اس کو ٹاک شو کریں تو میں یہ بھی کہہ سکتا کہ آج سے 15 دن پہلے شاید کوئی جانتا نہیں تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ زیلنسکی کو اس وقت ڈکٹیٹر کہہ دے گا. سو اٹ تھنگس کائنڈ آف ٹرن. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہماری اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں. میں ایک چیز اور بتا دوں, آپ نے کہا جی کہ ہمارے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے, آپ ہمیں چھوڑ دیں. یہ تو آپ مانتے ہیں ہمارا پولیٹیکل کیپٹل ہے, یہ آپ مانتے ہیں ہم گراؤنڈ پہ موجود ہیں, یہ بھی آپ مانے کہ اس وقت پاکستان کی ریاست نے جن لوگوں کے چن چن کے اکٹھا کیا ہے ان کے مفادات بھی اکٹھے نہیں ہیں. سو الٹیمیٹلی ایک دن آپ ہی دیکھیں گے, اب اس وقت جو نہروں کا ایشو ہے, پیپلز پارٹی جتنی منافقت کر لے, 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ بیٹھ جائے, پی کا آرڈیننس پاس کروا دے, یہ 5 نہریں ان کے گلے پڑے گی. سروائیول سے بڑا, سیلف سروائیول سے بڑا کوئی کامن انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں, سیلف سروائیول سے بڑا ووٹ بینک بھی ہے جی. آپ یہ دیکھیں یہ جو اس دفعہ جو ان کے گلے پڑا ہے, الٹیمیٹلی دے ول گیٹ ایکسپوزڈ کہ جی ہم وہاں پہ سندھ کے پانی کی بات کریں گے تو آگے obviously شہباز شریف اور مریم نواز شریف بیٹھی ہے. دے ہیو ٹو پک اے سائڈ. سو اس طرح نہیں ہو سکتا. ہمیں آپ 2 منٹ کے چھوڑ دیں, ہم اپنا گراؤنڈ لے کے کھڑے ہیں. پنجاب میں ہمارے ساتھ اور یہ میکسیمم کیا ہوگا, میکسیمم کیا ہوگا, یہ نہروں کا پروجیکٹ 4 سال ڈیلے کر دیں گے, ختم ہو جائے گی بات. کون سی قیامت آ جائے گی؟ نہیں ہو سکتا, وہ ان کے لیے ڈیلے کرنا بھی مسئلہ, کیونکہ بہت ساری زمینیں پڑی ہیں جو کہ وہاں پہ جو ہے نا ان کو پانی لگانا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ مانیں ہم نے جن حالات میں پچھلے 1 سال میں پنجاب میں سروائیو کیا, یہ کوئی آسان نہیں تھا. آپ ٹاک اباؤٹ یور سیلف, بہت سارے صحافی اس وقت جو آفیئر ہو گئے جسٹ بیکاز دے اسپوک دا ٹروتھ. تو جہاں صحافت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہم جیسے غریبوں کے ساتھ پاکستان میں جو پنجاب میں جس قسم کا ظلم ہمارے ساتھ رکھا گیا ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اگر لوگوں کی مطلب پاکستان مسلم یونین کے ساتھ ایسا ہوتا میں خود شرمندہ ہو جاتا. میں اگر اس وقت خان صاحب کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے تو میں نے وہاں جا کے سر یہ مائیں بہنیں تو سانجھی ہوتی ہیں, ان لوگوں کے لیے ڈزنٹ میٹر. ہماری تھی عزتیں جس طرح اچھالی گئی, اس کے باوجود آج پی ٹی آئی عمران خان کا جھنڈا لے کے کھڑی ہے. ہیٹس آف ٹو دی پی ٹی آئی فار اسٹینڈنگ اپ فار اٹ. لیکن یہ جو بوجھ اس وقت ریاست ان کا اٹھا رہی ہے یہ زیادہ عرصہ اٹھنا نہیں ہے. یہ ڈیڈ ہارس پی ڈی ایم کا 3 سال سے اٹھا رہے ہیں. گراؤنڈ کے ان پہ پاپولیرٹی کوئی نہیں, کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں. عوام میں جا کے تو دیکھیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بوجھ جو 4-6 مہینے سے اٹھانا کسی بھی ریاست کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا. The times will come when they have to rethink کہ یہ جو گیپ آ رہا ہے between the ریاست and the عوام, اس کو فل کرنے کا ایک ہی طریقہ to bring Khan out. عمران خان کے بغیر they cannot really do anything about it. No matter لوگ خوف کی وجہ سے بات نہ کریں, but they know it at heart کہ people stood with عمران خان. 8 فروری تھا, چاہے 8 فروری 2025 ہے, لوگ ہر صورت میں سوچتے وہ عمران خان. اب اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کس وقت ریاست کب ری تھنکنگ کرتی ہے, that's just a time, it's just a time bomb which can explode any point in time. جی میں نے بریک لینی, بریک سے بعد آگے اس بات کا جواب لوں گا. اور وہ یہ بڑا بار یہ بات کرتی ہے پی ٹی آئی کہ یار اگر آپ, ان کا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے طاقت, اور وچ از ٹرو, طاقت کا استعمال تو بھرپور ہوا ہے اور کمر توڑی گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اگر اتنا آپ کا خیال ہے کہ ووٹ بینک نہیں ہے, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, آنے تھے باہر. کیا عمران کے آنے کی کوئی پاسبلٹی ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, کس بات کا خوف ہے؟ بات اس کا جواب لیتا ہوں آپ سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. وہ کہتے ہیں یار سارا کچھ ہے, سم تھنگ ول ہیپن, نو بڈی نوز واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. آپ اس امید پہ ہیں کہ نتھنگ ول ہیپن, الیکشن ہوگا 4 سال بعد دیکھ لیں گے, پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی. ویسے کتنا عرصہ عمران خان اندر رہیں گے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی بات ہے تو باہر لیں, پاپولیرٹی پتہ لگ جائے. بات یہ ہے کہ بات پاپولیرٹی سے آپ کے جرائم نہیں کور ہو جاتے. آپ نے 9 میں آپ نے کیا ہے, سائفر کا ڈرامہ آپ نے کیا, اور 190 ملین پاؤنڈ کی چوری آپ نے کی ہے. آپ اس کے اندر توشہ خانہ کی چوری آپ نے علیحدہ کی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح سیاسی لبادہ اوڑھ کے سیاست کے لبادے میں آپ اپنی وائلنس کو جسٹیفائی کریں, اسی طرح آپ خان صاحب کی چوریوں کو جسٹیفائی کریں. خان صاحب از دیئر فار اے کرائم. دس از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پاپولیرٹی, دس از گاٹ ایوری تھنگ ٹو ڈو ود بینگ اے کرمنل. دیکھیے دوسری بات یہ کہ مالک صاحب جو آپ نے جس ٹائم آرٹیکل کا ذکر کیا, اس کا میں ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. 2 جملے جو کہ میرے نزدیک کسی سابق وزیر اعظم پاکستان کو زیب نہیں دیتے. ہاں, انڈیا کا وزیر اعظم اگر ٹائم میں اوپر لکھ رہا ہو تو میرے خیال سے یہ الفاظ وہاں پہ ہم اس طرح کے ٹاکنگ پوائنٹ سنتے آئے ہیں انڈیا کی طرف سے اور پڑھتے آئے ہیں. یہ میں جملہ آپ کو پڑھتا ہوں, یہ خان صاحب نے لکھا ہے
A destabilized Pakistan threatens regional security, disrupts trade, and weakens global democratic values. The world must recognize the urgency of this crisis, not just for Pakistan's future, but for the stability of South Asia and beyond. اس طریقے سے پاکستان کو خطے کے لیے ایک ریجن کے لیے تھریٹ فلیگ کرنا میرے نزدیک بالکل نامناسب ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, یہ تو پھر خان صاحب جو وہی کام ہے جو خان صاحب نے آئی ایم ایف کی طرف IMF کو چٹھیاں لکھ کے کیا, یہ وہی کام ہے جو سائفر کا ڈرامہ کر کے کیا. خان صاحب بار بار کہتے ہیں پاکستان مجھے آپ چھٹی دلوا دیں, مجھے جیل سے رہا کروا دیں, مجھے کرسی پہ کسی طرح مسلط کروا دیں, تاکہ ورنہ پاکستان جو ہے وہ خطے کے لیے بڑا خطرہ بن جائے گا. یہ خان صاحب پاکستان کو بار بار یہ وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے IMF کے ساتھ کیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. پاکستان ایک تھریٹ, میں اس کو تھریٹ ڈکلیئر کرواؤں پاکستان کو دنیا کے لیے, جب تک میری کرسی مجھے نہیں ملتی, جب تک میری آزادی مجھے نہیں ملتی, میرے نزدیک یہ کسی قسم کی حبل وطنی نہیں ہے. دوسری بات کا آپ خود ذکر کر چکے ہیں کہ 3 پیراگراف اس آرٹیکل کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور امریکہ کو ڈیڈیکیٹڈ تھے خان صاحب کے. یہ ایبسلوٹلی ناٹ سے ایبسلوٹلی یس نہیں بلکہ ڈیسپریٹلی یس تک کا سفر ہے. تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ بدقسمتی سے تسلسل ہے اسی سوچ کا اور اس طرح کی بار بار ریڈ لائنز کراس کرنے کا جو خان صاحب پہلے کرتے ہیں, جس میں انہوں نے کوئی حد نہیں دیکھی کہ میں ملک کو کہاں نقصان پہنچا رہا ہوں اپنی چھوٹی سیاست کے لیے. اور اس پہ کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ بڑا سمپل سا, اگر میں اس وقت بلال صاحب سے ہی پوچھ لوں کہ اس وقت خان صاحب کون سے کیس پہ سزا میں پڑے, تو شاید he'll get confused کہ خان صاحب توشہ خانہ سے اس وقت مطلب وہاں سے بری الزمہ ہو چکے ہیں, خان صاحب عدت کیس سے فارغ ہو چکے ہیں, سائفر سے فارغ ہو چکے ہیں, اس وقت القادر چل رہا ہے. اور القادر کی آپ کو پتہ ہے اس وقت اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں لگ پا رہی؟ جسٹ بیکاز کیونکہ سینیورٹی کا ایشو جو بنایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور نئے چیف جسٹس صاحب کو لگانا تھا, اس لیے اس کو ڈیلے کر دی کہیں وہاں اپیل جا کے یہ بھی فارغ نہ ہو جائے. اور اس کے بعد پھر توشہ خانہ 2 بھی آ رہا ہے, اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں شاید اور کیا کیا 2 آ جائے گا. یہ تو فلموں کے سیکولز چل رہے ہیں. سو پاکستان میں خان صاحب, عمران خان صاحب اس وقت جیل میں کسی کیس کی وجہ سے نہیں, وہ ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کہ اس کو جیل میں تو رکھنا ہی رکھنا. سو ہی ہیز ٹو بی, یہ کیس نہ بھی ہو خان صاحب نے پھر بھی جیل میں رہنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ملک صاحب یہ دیکھیں یہ سسٹم کو پکڑتے کس طرح, آپ ذرا تھوڑا غور سے 2 منٹ سنیں. 26ویں آئینی ترمیم کے آپ فیکٹس چھوڑ دیں, لیکن کیا دنیا میں جمہوریت کس طرح کی ہوتی ہے کہ 5 بندے ایک پارٹی کے اٹھا کے اغوا کر کے ان کو پیسے دے کے جو بھی طریقے سے آپ نے اپنے پاس بٹھا کے ان میں سے لوگوں کو منسٹر بنا دیا, آپ نے آئین ترمیم پاس کروا لی. 6 لوگ ہمارے بینچ میں بٹھا کے اوپر چھپائے ہوئے تھے کہ اگر مولانا نہیں آتا تو 6 لوگ بھی ڈال دیے جائیں گے. اس طرح کا ہوم ورک کر کے آپ نے ایک آئینی ترمیم کروائی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, I totally agree جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں ابھی آپ کی پارٹی نے ان 6 لوگوں کے خلاف کاروائی روک کیوں دی ہے؟ اچھا بائی دا وے, پہلے 5 کے خلاف کاروائی, 5 میں سے ایک تو آلریڈی پاکستان مسلم لیگ کا کاغذ سائن کر چکا تھا, تو پہلے 4 کے خلاف کاروائی ہو چکی ہے, اس وقت ان کو ایکسپیل کیا جا چکا ہے. جو باقی 6 اس کے لیے اسد کیسر صاحب کی کمیٹی خان صاحب نے بنا دی ہے. آئی تھنک خان صاحب سے کیونکہ ہمارا ایکسیس بند ہے, اس میں خان صاحب کا ایک گو ایڈ چاہیے, ان کے خلاف بھی کاروائی ہو جائے گی. لیکن مالک صاحب وہ ایشو نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی ہے انہوں نے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں 5 نئے ججز لگائے ہیں. گیس واٹ کے کون سے ججز ہیں؟ یہ ایگزیکٹلی وہ 5 ججز ہیں جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کر کے جن کو سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا. کین یو امیجن اتنا ہی مطلب پک اینڈ چوز کر کے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی پوری جو نمبر گیم ہے وہ بھی چینج کر دی ہے, جسٹ بیکاز کہ پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو 5 لوگ تھے ان کو شک تھا کہ شاید میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹوٹلی ان ڈیموکریٹک لوگ ہیں, صرف طاقت استعمال کر رہے ہیں, اور آپ کو ریلیف دوسری سائٹ سے آئے گی, دوسری سائٹ کو بھی آپ ساتھ ہی تلتے رہتے ہیں, تو پھر آپ لوگ کس سے بات کریں گے, پھر یہ مائنڈ سیٹ چینج کیسے ہوگا؟ دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. جسٹ ریممبر, یہ دوسری سائٹ جو ہے نا, یہ الٹیمیٹلی اس نے سوچنا ہے کہ کس وقت تک وہ یہ بوجھ اٹھا سکتے. دیکھیں زیادہ عرصہ اس طرح کا ڈیڈ ہارس کو لے کے چلنا شاید ان کے لیے بھی فیزیبل نہ ہو. کہیں نہ کہیں ابھی کیانی صاحب نے کہا نا کہ جی 1.9% مہنگائی آگے, اگر آپ ان سے جی ڈی پی ابھی گروتھ نومنلی کا پوچھیں گے تو 0.9% ہے. آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں یار تمہاری 50,000 تنخواہ ہے یا 60,000 تنخواہ ہے, مہنگائی بڑی سستی ہوگی, کیا تم گزارا کر سکتے ہو؟ کہ نہیں, کیونکہ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری نہیں چل رہی, آپ کی مینوفیکچرنگ بیٹھ گئی ہے, آپ کی ایگریکلچر بیٹھ گیا, آپ کی سروس انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. حقیقت یہ آپ نے لوگوں کی تنخواہیں ضرور بڑھا دی ہے لیکن ٹیکسز بھی بڑھا دیے 45%. سو پاکستان میں عام زندگی کی کوئی بہتر نہیں ہوئی. سو اگر ماسز میں اتنی نفرت اس حکومت کے خلاف ہے تو اس وزن کو اٹھا کے کب تک یہ سسٹم لے کے چلے گا؟ Let me ask him. It's a valid point. Mega indicators definitely they are good. لیکن میگا انڈیکیٹرز ہمیشہ ذرا ٹرانزٹ ہوتے ہیں نیچر کے اندر, کوئی چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں. آج آپ امپورٹ کھول دیں تو سڈنلی ڈالر کی قیمت وہ نہیں رہے گی جو 1 سال میں رہی ہے. بڑی چیزیں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں فرق پڑ جائے گا, تو وہ چیزیں کافی انٹر لنکڈ ہیں.
عام آدمی کی زندگی میں فرق پڑے گا تب کی بات ہے. اس کی مہنگائی وہی ہے, وہ ابھی بھی انافورڈیبل ہے, بجلی سب کچھ. کم از کم آپ کو 2-3 سال لگیں گے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے. 2-3 سال اتنے بڑے والیٹائل پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آپ کا خیال ہے آرام سے آپ چلائیں گے, اور کیا جو ریاست ہے وہ تیار ہوگی سارا بوجھ اٹھانے کی؟ آپ دیکھیے, سب سے پہلے مالک صاحب 26ویں آئینی ترمیم کی جو بات ہوئی نا جی, دیکھیے یہ ذرا میں بار بار یاد دہانی کرانی ضروری ہو جاتی ہے. یہ انہوں نے اس ٹائم پہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ, سلمان اکرم راجہ صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں ٹی وی پہ, کہ انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہ جو آخر میں اب مسودہ بن گیا ہے اس پہ ہمیں کوئی خاص اعتراض نہیں. مولانا صاحب کو کریڈٹ دیتے تھے کہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے مسودہ ایسا لگ رہا ہے, مگر ہم کسی ایک اصول کی بنیاد پہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے, ادروائز ہمیں مسودے سے کوئی خاص اعتراض نہیں ہے. تو یہ بات آن دا ریکارڈ ہے, یہ نیئر کنسنسس کے ساتھ ایک طویل پولیٹیکل ڈائلاگ کے بعد یہ ایک ڈاکیومنٹ پاس ہوا. دوسری بات یہ دیکھیے, معیشت کے حوالے سے یہ کہنا بڑا آسان ہے. آپ ایک گھر کو آگ لگائیں, ایک شخص آ کے اس آگ کو بجائے, اور پھر آپ آگ لگانے والا آ کے کہیں دیکھیں یار یہ گھر تو بڑی بری حالت میں ہے, یہ تو پیارا ہونا چاہیے تھا. اب ہم نے اس آگ کو بجھایا ہے, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. آپ اس کا کمپیریزن کریں اس کے ساتھ اگر وہ آگ کوئی نہ بجھاتا جو سری لنکا میں ہوا ہے. آج جو قیمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دگنی سے یا تگنی بھی ہو سکتی تھیں. جو ہوتا ہے سری لنکا میں آپ نے دیکھا ہے, پیٹرول کی قلت, ڈیزل کی قلت, لوڈ شیڈنگ, دنیا کے فائنینشیل نظام سے منقطع ہو جانا, دوائیوں کی قلت, یہ کرائسس خان صاحب بنانا چاہتے تھے, انہوں نے پوری کوشش کی ہے, اس سے ہم نے بچایا ہے. اور ایک سال میں اب اسٹیبلٹی کے نتیجے میں آپ نے ایک اسٹیبل کرنسی دیکھی ہے. مہنگائی کی شرح 1.5% پہ آ گئی. بالکل ہم آج بھی مانتے ہیں کہ پرچیسنگ پاور کی مشکلات ہیں, مگر ہم نے اس کو اسٹیبل کیا ہے, اس کو بہتر لے کے آئیں گے. پھر بیانیے کی جنگ آپ اتنی بری کیوں ہار رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, نہیں مالک صاحب, دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم نے 12 مہینے پہلے یہ حکومت سنبھالی تھی نا, تو یہ پھولوں کا تاج نہیں تھی. یہ بھی یہی سمجھتے تھے, ان کے پاس بھی ایک موقع تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ کرتے حکومت بنانے کی, کیوں نہیں کیا؟ یہ اس ٹائم پہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا, ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پچھلے جون تک اتنے حالات معاشی مشکل ہو جائیں گے کہ کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے. انہوں نے اس چیز پہ اوپر بیٹ کیا تھا, مگر الحمدللہ ہم نے سنبھالے ہیں. اب ہم اپنا کا فوکس کام پہ رکھتے ہیں, ہم نے اسٹیبلٹی دلائی. آگے اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انڈسٹریل گروتھ, جاب کریشن, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا تھا کہ سسٹینبلی ہماری فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں, ہمیں IMF کی طرف مڑ کے نہ جانا پڑے, اور یہاں پہ اس طریقے کی سسٹینیبل اور انکلوسیو گروتھ ہو جس کے اندر آپ کے سب سے کمزور طبقات اس گروتھ میں شامل ہوں. اس طرح کی گروتھ ہم لے کے آئیں, اس طرح کی گروتھ نہیں جس کا یہ ذکر کرتے ہیں جس کے بعد آپ فوراً ملک کو دھکیلیں ایک کرائسس کی طرف. اور ایک چیز بتائیں, کسی بھی نئی گورنمنٹ کے لیے پہلا سال بڑا مشکل ہوتا ہے, اور سب کا خیال یہ تھا کہ جتنا پولیٹیکلی والیٹائل انوائرمنٹ ہے, سب کچھ ہے یار, یہ آج گئے کل گئے, آپ لوگوں نے جلوس بھی لائے, سب کچھ کیا, یہ رائٹ اوور کر گئے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے جب 2014 میں کیا, دھرنا کیا اسلام آباد کا, بڑا سیریس دھرنا تھا, اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی, سب کا خیال تھا آج گئی گورنمنٹ نہیں گئی, وہ سروائیو کر گئی, پھر سروائیو کر ہی گئے. یہ تو لگتا تو یہ ہے کہ اس وقت یہ اپنا ٹفسٹ پیریڈ نکال رہے ہیں, اور اگر اگلے سال 1.5 سال کے اندر یہ کوئی اکنامک انڈیکیٹرز اور بہتر ہو گئے, میں کہتا ہوں صرف امپروو نہ ہو, ورس نہ ہو, تو لوگ تو کہیں گے یار دیکھیں چلیں حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ کی ونڈو یہ ہے کہ جو بھی ہونا, اگر اگلے 6 ماہ میں یہ نہ ہلی تو پھر یار وی آر کوکڈ, دین وی آر کوکڈ فار 4 years. اچھا مالک صاحب ایک بات بتاؤں, ایک تو پہلی بات یہ کہ ان کو 1 سال نہیں ملا, ان کو 3 سال ملے. سو اپریل 10 2022 2 سال 4 مہینے, میں نے انٹرو میں بتایا 2 سال 4 مہینے اوور آل شہباز شریف صاحب کو ہو گئے ہیں وزارت عظمیٰ میں. جی پی ڈی ایم گورنمنٹ کو دے لیں, درمیان میں انوار کاکڑ صاحب کو نکال کے, باقی تو 2 سال سے اوپر ان کا ٹائم گزر چکا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ 2 سال میں ان کا بیانیہ تو بننے سے گا, لیکن ایک چیز اور ہے, جب تک یہ 1 پیج پالیسی ہے نا, تو یہ ہر چیز کو کراس کرتے جائے. یہ 1 پیج پالیسی بہت مزہ دیتی ہے, ہمیں بھی بڑا مزہ دیتی تھی ایک وقت کے اندر, لیکن اس کو چینج ہونے میں وقت کوئی نہیں لگتا, اور یہ اتنی ایک سڈنلی ابرپٹلی چینج ہوتی ہے کہ مطلب صبح کے ٹائم آپ تیار ہو کے اچانک منسٹری جا رہے ہیں, جب پتہ لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے سر آپ. لیکن اگر نواز شریف وزیر اعظم ہوتے نا, تو میں کہتا یہ 1 پیج کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. شہباز شریف صاحب کی ایسی پرسنالٹی ہے کہ وہ 1 پیج پہ لائن نہیں ماریں گے. سو اف یو آر بینکنگ آن دیٹ, تو دین یو ہیو دا رانگ مین ایز دا پرائم منسٹر. I know, ان کی اسپیشلٹی اس میں یہی ہے کہ وہ اس چیز کو بڑا چمکا کے رکھتے ہوتے ہیں, بٹ کمنگ آن دا ادر سائڈ آف اٹ, دس ول ناٹ ورک, ٹرسٹ می. اگر اس وقت پاکستان میں یہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں نا, مہنگائی کا, گروتھ کا, سارا کچھ, اگر یہ بہت اچھا بھی ہو جائے, لوگ حقیقی طور پہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی پرابلمز کس طرف کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ از دا موسٹ کریٹیکل پارٹ رائٹ ناؤ. یہ پوائنٹ پاکستان کی عوام کو سمجھ لگ چکا ہے. لیکن نان یہ مجھے بتائیں, بیفور آئی گو ٹو بلال, لوگوں کی آواز صرف 2 طریقے سے آتی ہے, یا بیلٹ پیپر پہ آتی ہے الیکشن والے دن,
یا پھر سڑکوں کے اوپر آتی ہے. سڑکوں پہ تو انہوں نے آپ کو دبا دیا, فارغ کر دیا, بیلٹ 4 سال پرے ہے, تو پھر کیسے ہوگا؟ اچھا ایک بات بتائیں, پنجاب کی عوام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے محنت لوگ ہیں اور ریزسٹنس نہیں کرتے, اور کہتے ہیں راجہ رنجیت سنگھ نے آخری دفعہ ریزسٹنس کی تھی اور اس کے بعد نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں 8 فروری 2024 کو جو ریزسٹنس پنجاب نے دکھائی ہے شاید اس کی بھی تاریخ میں کوئی پوائنٹ نہیں. Nobody ever expected that. ہمیں سمجھا جاتا ہے ہوا کے ساتھ جاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں, جو جیت رہا ہوتا ہے اور ووٹ ڈالنا سڑک پہ جا کے لاٹھی کھانا بڑا فرق ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کو جا کے ووٹ ڈال دوں لیکن میں سڑک پہ لاٹھی نہیں کھاؤں گا بھائی, بڑا فرق ہے. میں کر سکوں اس وقت 8 فروری کو پنجاب کو پتا تھا کہ عمران کو پتا تھا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جس میں بندے کو ووٹ دے رہا ہوں, جس کو خان نے کھمبا بنا کے ڈالا ہے, یہ نہیں جیتے گا. they still voted for it. اور پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے یہی لوگ, جب کبھی عمران خان کہتا ہے نا کہ یار تم لوگوں نے پروٹیسٹ کر نکلنا ہے, چاہے ہزاروں میں نہیں, میں کہتا ہوں سینکڑوں میں, چاہے شاید 10 لوگ بھی. اچھا لاسٹ کوسچن, we have run out of time. لاسٹ کوسچن, یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں آپ کے پاس کتنا وقت ہے کہ بیانیہ بھی چینج ہو, لوگ بھی چینج ہو؟ 4 سال چھوڑ دیں کہ لوگ سمجھے کہ نہیں واقعی چینج آ رہا ہے. دیکھیے پی ایم ایل این نے ہمیشہ ملک میں کارکردگی کی بنیاد پہ سیاست کی ہے. آج بھی ہم نے 1 سال کی کارکردگی دکھائی ہے. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں ہم اپنی ٹرم مکمل کریں گے اور وہ پرفارمنس اور وہ ڈیلیوری دے کے جائیں گے. عمران کو باہر نہیں آنے دیں گے. عمران خان صاحب کو تو باہر قانون اور انصاف نہیں آنے دے گا نا جی, ان کے جرائم کی وجہ سے. باقی جہاں تک پبلک کی بات ہے جی, آپ نے ڈی جی خان میں اور نارووال میں ہمارے کامیاب جلسے دیکھیں, بائی اینی اسٹینڈرڈ کامیاب جلسے تھے. ان کی جہاں تک بات ہے جی, میں آپ کو صرف ان کے 24 نومبر کی ایک بات بتا دوں, میں اس وقت اپنے حلقے جیلم میں تھا, کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ کوئی لوگ باہر نکل رہے ہوں. یہ بات کرتے ہیں روکنے کی, بندے نکلیں گے تو کوئی روکے گا. تو بہرحال ہم اپنا کام جاری رکھیں گے جی, اور انشاءاللہ اس بنیاد پہ آپ کے سامنے آپ ٹھیک رہتے ہیں, وہ ٹھیک رہتے ہیں, ہمیں چاہیے پاکستان ٹھیک رہے, آپ دونوں چاہے الٹے سیدھے ہوتے رہیں. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا جی. ویلکم بیک ٹو دا شو. آج کنکلوژن میں ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا ہوں ادارے کی جانب سے. 29 جنوری کو اور 10 فروری کو 2 شوز ہوئے تھے ہمارے. ایک میں حمداللہ صاحب تھے, ایک میں سینیٹر حامد خان صاحب تھے. انہوں نے کافی سخت باتیں کی آن سم لائرز, جوڈیشری کے اوپر, جس پہ کافی شکایتیں آئیں, گلے آئے. اور اگرچہ گیسٹ کے جو ویوز ہیں وہ ان کے اپنے ویوز ہوتے ہیں, مقدم ہے ہمارے لیے, بٹ ادارے کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اور لیکن ایز اے جرنلسٹ کرٹسی, پروفیشنل کرٹسی, یہ ادارے کا فرض ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے ادارہ اپنی ریگریٹ شو کرتا ہے, اور وہ ہم کہتے ہیں. بٹ جو ویوز ہیں وہ گیسٹ کے اپنے ہوتے ہیں اور ادارے کے ویوز اپنے ہیں, اور ان کا آپس میں کیا کہتے ہیں ایگری ہونا ضروری نہیں ہوتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.